جی پریس کلب میں موجود ہوں اور حمایت آباد کے معززین علاقہ میرے ساتھ موجود ہیں. جس مدرسے کی بات کی جا رہی تھی کہ اس میں معصوم عثمان کے ساتھ زیادتی ہوئی, تو اہل علاقہ سے بات کریں گے کہ واقعی جو الزامات لگائے جا رہے ہیں وہ سچ ہیں کہ نہیں. جی بتائیے گا, آپ بچے کو جانتے ہیں, کتنے عرصے سے جانتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی میں اس بچے کو جو ہے نا بہت عرصے سے جانتا ہوں. اس بچے کے ساتھ کوئی کسی قسم کا جو ہے نا اس کے ساتھ کوئی غلط کام نہیں ہوا ہے. اس بچے کے کیا کوئی بھی بچہ ہے نا وہاں پہ کسی کے ساتھ ایسا قاری صاحب کام ہونے نہیں دیں گے, کیونکہ قاری صاحب جو ہے نا ہمارے لیے اتنے ایک نیک آدمی ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں, ٹھیک ہے نا. قاری صاحب بہت اچھے آدمی ہیں, اور جن کے اوپر یہ الزام لگا رہے ہیں نا وہ ایک عالم ہے, ٹھیک ہے. وہ تو بہت زبردست آدمی ہے. ہم ان کا جو ہے نا بالکل بھی یہ جو غلط ہے, ہم جو ہے نا جتنا احتجاج کریں گے اتنا احتجاج ہے. ہمیں صرف اور صرف یہ کہنا ہے تمام آفیسروں سے کہ اس کو جو ہے نا میرٹ پہ لیں, ٹھیک ہے. کسی کی زندگی یا موت کا سوال ہے, یہ کوئی مذاق نہیں ہے کہ یہ کوئی مذاق ہے. تو ہماری جو برائے مہربانی ڈی پی او صاحب, ایس ایچ او صاحب اور تفتیشی افسر اور جتنا بھی محکمہ ہے, ہماری یہی گزارش ہے کہ اس کو میرٹ پہ لیں. جی میاں صاحب, آپ بھی ان کے ساتھ ہیں, کیا کہنا چاہیں گے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پہلے میں نے بات کی تھی آپ کے چینل کے توسط سے, اس پہ بہت ساری مسکنسیپشن پیدا کی گئیں. تو میں یہ بڑا کیٹیگریلی یہ بات کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اس کی غیر جانبدار تحقیقات ہونی چاہیے. اگر ظلم ہوا ہے تو اس کی سزا کا تعین ہونا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم کسی کا دفاع نہیں کر رہے, ہم یہ بتا رہے ہیں کہ حقائق کیا ہیں. اگر حقائق کو بھی سن کے کوئی بندہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ دفاع کر رہے ہیں, غلط دفاع کر رہے ہیں, تو افسوس ہے. مجھے 2 دن سے خاصے پیغامات مل رہے ہیں. میں آج بھی یہ آپ کے توسط سے دوبارہ یہ تحقیقات کا مطالبہ کرتا ہوں کہ اس کی غیر جانبدار تحقیقات ہونی چاہیے اور مسکنسیپشن نہیں ہونی چاہیے. اور میں چاہتا ہوں کہ اس کی تحقیقات اس کلیئر ہو, اتنی سپیڈی ہو. میں ڈی پی او صاحب سے, افسران بالا سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس کے ایز اے اسپیشل ٹرائل کیس لے کے اس کی تحقیقات اتنی جلدی ہوں, ڈی این اے ٹیسٹ اتنی جلدی آئے. کیونکہ قاری حذیفہ کو میں ملا ہوں, وہ بار بار پہلے دن سے اب تک کہہ رہا ہے بھائی آپ ڈی این اے ٹیسٹ کی رپورٹ جلدی منگوائیں. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو مذہبی مساجد اور مذہبی اداروں کے خلاف یہ میڈیا ٹرائل ہو رہا ہے, کم از کم یہ نہیں ہونا چاہیے. ہم اپنی نمازیں ضائع نہ کریں, ہم اپنے ایمان کو خراب نہ کریں. اگر ظلم ہوا ہے تو اس ظلم کی تحقیقات ہو. خدا نہ خواستہ کوئی اس طرح کے انسیڈنٹ پروو ہو جاتا ہے, ہم سب سے پہلے اس کی سزا کا تعین کے لیے آواز بلند کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام سکندر نیازی ہے جی. قاری صاحب بہت اچھے آدمی ہیں. آج دن انہوں دی عمر ہو گئی ہے, انہوں نے جدی پشتی یا کام آندا پہ مدرسہ والا, تو بہت ہی اچھے آدمی ہیں. خام خواہ انہوں نے بدنامی کی گئی ہے, بگایا یہ انصاف کیتا ونجے جی. اچھا تو سارے ایویں بدنامی ہے بھائی, سارے تسی یہی گل کر رہے جی بالکل بدنامی ہے. حلفوں بیان دے سکتے ہیں بھائی انصاف کی تو غلط کام کو نہیں ہوا. چھوٹے چھوٹے بچے نے یہ قاری صاحب سارا آد آئی بھائی یہاں کی خدمت کی کراؤ, کیوں انہوں کی والدہ فوت ہوئی ہے, یہاں کا کوئی نہیں پیچھے کرنے والا. تو ہر محلے والا انہوں بچوں کا خیال کرتا ہے, بلکہ سارا کا خیال کرتا ہے. تو زیادتی ہوتی پئی سارے قاری صاحب نال, لہذا یہ بدنام کی وجہ. پورا محلہ نہیں آ جائے گا. جی جی, پورا محلہ نہیں آ جائے گا سر, یہ پورا محلہ نہیں آ جائے گا. اچھا تو پورا محلہ قاری صاحب نے نال ہو. ہمارے مدرسے میں آج تک ایسا کام نہیں ہوا. ہمارے قاری صاحب بہت اچھے انسان ہیں, ٹھیک ہے. ان کے والد صاحب یہاں پہ سٹی تھانے کے پیچھے مدرسہ ہے, کم سے کم 35 سال سے یہاں پہ وہ پڑھا رہے ہیں. پھر ان کے جو بچے ہیں 3, ٹھیک ہے. اب جو ہمارے قاری صاحب ہیں جن پہ یہ الزام لگایا گیا ہے, وہ کراچی کے اندر علماء کا کیا کہتے ہیں عالم کا وہ کر کے آئے کورس. الحمدللہ وہ بچوں کو بہت اچھے طریقے سے رکھتے ہیں, بہت اچھے طریقے سے پڑھاتے ہیں. ان کے دل میں اللہ کا قرآن ہے اور بچوں کے دل میں بھی وہ اللہ کا قرآن ڈال رہے ہیں. ان کے اوپر یہ بالکل جھوٹا الزام ہے. عمران صاحب جو ہیں, عمران جو لڑکا ہے وہ 22 میں اس پارے کا حفظ ہے, وہ حفظ کر رہا ہے. ابھی انہوں نے اس رمضان میں ترابیاں خود سنی ہیں قاری صاحب کی پیچھے کھڑا ہو کر. تو یہ بالکل ان کو بدنام کیا جا رہا ہے, یہ ہمارے دین کو جو ہے نا بدنام کیا جا رہا ہے, ٹھیک ہے. ہماری ایک استاد شاگرد کے ساتھ سوچ سکتے ہو آپ کبھی شادی شدہ ہے استاد ان کا جو قاری صاحب ہے, اور جو عمران بیٹا ہے جو شاگرد ہے اس کا, کیا قاری صاحب مل کے اس شاگرد کے ساتھ ایسا کوئی غلط کام کر سکتا ہے؟ وہ کرنا تو دور کی بات, سوچ بھی نہیں سکتا. یہ چیز ہے ہماری کہ اس کے اوپر جو ہے نا کر ہی نہیں سکتے. تو اس کے اوپر تحقیقات ہونی چاہیے. اگر کوئی ہے ایسا کوئی ایکسیڈنٹ ہوا ہے تو اس کے اوپر جو ایکشن ہونا چاہیے ہم آپ کے ساتھ ہوں گے. جی جی, میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں یہ حقائق ہیں وہاں پر ایک اور بڑی حقیقت ہے کہ جو بچے کے ویڈیو ریکارڈنگ آئی ہے, جو بچے کے بیان آ رہے ہیں اور جو اس کے پیرنٹس کے آ رہے ہیں, تو اس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں, کبھی کہتے ہیں بچے کو پھینک گئے, کبھی کہیں, جبکہ ایف آئی آر میں وہ لکھ رہے ہیں کہ بچے کو ہم نے موقع پہ جا کے دیکھا, یہ ہوا, مدرسے کا وقوع بیان کیا جا رہا ہے.
تو یہ کول و فیل میں بھی کچھ تضاد ہے. تو اس کو میری ریکویسٹ ہے آپ کے توسط سے اور ان تمام دوستوں کا یہ مطالبہ ہے کہ ہمارے ڈی پی او صاحب اس کو سنجیدگی کے ساتھ لیتے ہوئے، پہلے بھی سیریس معاملات لے رہے ہیں. ڈی ایس پی صاحب نے میرے کہنے پہ میں نے ان کو اویئر کیا کہ میں بھی کوئی مس ہیپ ہو سکتا ہے جب آپ ان کو پیش کریں، تو انہوں نے بڑی سمجھداری سے مظاہرہ کیا اور کل ہی پیش کر دیا چھٹی والے دن عدالت میں. تو میں یہ ریکویسٹ کروں گا، مطالبہ کروں گا کہ اس کی غیر جانبدار تحقیقات ہوں تاکہ یہ علماء کا، مذہبی لوگوں کا ٹرائل نہ ہو. جی بہت شکریہ جی. اہل علاقہ اور معززین علاقہ حمایت آباد ہمارے ساتھ موجود ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ قاری صاحب پر الزامات لگائے گئے ہیں، ان میں کوئی سچائی نہیں ہے. شفاف تحقیقات کے بعد اگر کچھ ہے تو اس کے بعد ڈی این اے رپورٹ آنے کے بعد قرار واقعی کی سزا دی جائے. کیمرہ مین شہود کے ساتھ محمد آصف چودھری، خانوال سٹی نیوز.